میں نے سنا ہے کہ آپ نے غربت کو بڑے پاس سے دیکھا ہے. میں چاہوں گا کچھ شیئر کرنا چاہیں کہ امیر جماعت اسلامی بنے, ملک کی سیاست میں بڑا اہم رول ہے سر آپ کا. جہاں پی ڈی ایم کو ڈسکس کرتے ہیں, جہاں پی ٹی آئی کو ڈسکس کرتے ہیں, وہاں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. تو غربت کی بات ہو رہی تھی, تو آپ نے غربت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے سر. نان بھائی, ماضی ہے, بہرحال ماضی کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ میں جب پہلے دن اسلام آباد آیا تھا اسلامی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے, اور شام ہو گئی, اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اسلام آباد کی ہوٹلوں میں اتنی مہنگائی ہے اور اتنے زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں. تو اسلام آباد میں پہلی رات میں نے ایک فٹ پاتھ پہ کسائی کے تڑے پہ گزاری تھی, اور آدھی رات مجھے پولیس نے اٹھایا تھا. پھر میرے شناختی کارڈ, میرے ڈومیسائل, میرے یونیورسٹی میں داخلے کے سارے کاغذات جب چیک کر لیے تو مجھے دوبارہ اس تڑے پہ سونے دیا گیا. یہ پہلی رات تھی میرے اسلام آباد میں. اس لیے میں عوام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس آدمی نے غربت دیکھا وہ غریب کے درد کا احساس سمجھتا ہے. جو کرائے کے مکان میں رہتا ہوں وہ جانتا ہے کہ کرایہ میں جو رہتا ہے اس آدمی کا احساس کیا ہوتا ہے, ان کے بچوں کی کیا احساسات ہوتے ہیں. ہم کالج میں پڑھتے رہے لیکن اپنے ہاسٹل کے اخراجات کے لیے چھٹیوں میں باقاعدہ مزدوری کرتے رہے. تو جس آدمی نے مزدوری کی ہو, ہتھوڑا چلا کر, بیلچا چلا کر, وہ جانتا ہے. اور یہ جو کرج, یہ حوصلہ اور یہ عزم, اس میں بنیادی کردار ایک تو میری ماں کا ہے اور اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ کی ہے کہ میں ایسے دوستوں میں شامل ہو گیا جس نے مجھے ایک عظیم نصب العین دیا اور آگے بڑھنے کا, چلنے کا ایک سلیقہ مجھے دے دیا. اس لیے ہر حالت میں میں نے اللہ کے شکر کے ساتھ ایک بڑی ویژن کے ساتھ اس لمحے کو گزارا ہے. گفتگو ذرا تھوڑی پرسنل ہو گئی ہے, لیکن آپ کیونکہ عوامی لیڈر ہیں, عوام جاننا چاہتی ہے کہ ان کے لیڈر کی پرسنل زندگی کیا رہی. سر آپ کا جو گیٹ اپ ہے, خاص طور پہ آپ جس طرح اپنی ٹوپی کو کیری کرتے ہیں, اس کے پیچھے بھی میں نے سنا تو ہے آپ سے وہ واقعہ. میں چاہوں گا اگر میری آڈینس سے آپ شیئر کریں سر, تو ایک سبق ہوگا ان کے لیے بھی سر. دیکھیے, بالکل آپ نے میرے ذات ہی کے حوالے سے پوچھا ہے اور میری ٹوپی کے حوالے سے بھی پوچھا ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کو سیاسی لیڈر کے حوالے سے پوچھنا چاہیے. ان کے دن کے حوالے سے, ان کے رات کے حوالے سے, ان کے پراپرٹی کے حوالے سے, ان کے ماضی اور حال کے حوالے سے. تو میں 5ویں کلاس میں تھا, ہمارے علاقے میں بہت برف باری ہوتی ہے. تو اس دن میں نے اسکول جانے سے انکار کر دیا, اس لیے کہ میرے اسکول میں میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, میرے والد صاحب بھی نہیں تھا. تو میں نے آ کر اپنی والدہ کی خدمت میں عرض کی کہ آج میں بالکل اسکول نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ میرے بوٹ نہیں ہیں اور لوگ تانے بھی دیتے ہیں. تو اس نے بالکل میرے قریب آ کر گود میں لے کر اور پیار کر کے میری ٹوپی اٹھا کر ترچی میرے سر پر رکھی اور مجھے نصیحت کی کہ جاؤ بیٹے, اب لوگ آپ کے پاؤں کی طرف نہیں دیں گے, کوئی تانا نہیں دیں گے, آپ کے سر اور سر پر ٹوپی کو دیکھیں گے. اور واقعی جب میں اسکول گیا تو لوگ میری ترچی ٹوپی کی طرف دیکھ رہے تھے, میری پاؤں کی طرف آج تک کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ ماں کی محبت ہے کہ پھر میں نے اسکول کے دور میں, کالج کے دور میں, یونیورسٹی کے دور میں اور پھر عملی زندگی میں ان کی یادگار کی طور پر ٹوپی ویسی ہی رکھنی شروع کی. اس لیے کہ اس سے میری ماں کا ایک تاریخی وہ نصیحت ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ رہے, اسی طرح اسکول جائیں, لوگ پاؤں کی طرف نہیں سر کی طرف دیکھتے ہیں. کم آن دا پالیٹکس سر, واقع ملے ہیں. ونس اگین بیک آن دا پالیٹکس. آپ نے سر براڈ شیٹ پر کہا کہ سپریم کورٹ کو آج خود نوٹس لینا چاہیے. پاناما میں آپ خود پٹیشنر تھے, تو آپ سیاسی پارٹی ہیں سر, آپ براڈ شیٹ کے تمام بیانات کو اٹھائیے اور سپریم کورٹ چلے جائیں تاکہ اس ملک میں احتساب ہو سکے. میں نے اس لیے سپریم کورٹ کو دعوت دی ہے کہ وہ سوموٹو ایکشن لے لے, کہ سپریم کورٹ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایکشن لے ہی لیتی ہے. تو یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے, اس لیے کہ قوم کے کروڑوں اور ارب اس سے پیسہ ضائع ہوا ہے اور پوری قوم کی ایک جگہ ہنسائی بھی ہو رہی ہے. اس لیے میں نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ وہ سوموٹو ایکشن لے کر یہ عوام کی مفاد میں. باقی ہمارا گل اپنی جگہ پر ہے
کہ ہم جب سپریم کورٹ گئے تھے پاناما لیکس کے حوالے سے، اس میں 436 افراد کے نام تھے، لیکن آج تک سپریم کورٹ نے اس پر مزید کارروائی نہیں کی، نہ کوئی سمن جاری کیا، نہ FIA کے ذریعے، نہ نیب کے ذریعے، نہ کسی اور ادارے کے ذریعے ان لوگوں کو بلایا اور اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا۔ تو یہ سپریم کورٹ کے ذمہ اور اس کے ذمہ داریوں میں اب بھی ایک قرض ہے اس پر کہ وہ پاناما لیکس کے تمام لوگوں کو بلا لے اور اس کا الٹرا ساؤنڈ کر لے کہ کس نے کیسا پیسہ یہاں جمع کر کے باہر کے بینکوں میں رکھا ہے، کیا اس کا ذاتی فیصلہ تھا یا قوم کا یا لوٹی ہوئی دولت کی۔ تو اس طرح اس کیس کے بارے میں نے اب بھی بہت زیادہ ابہام ہے اور اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں اور قوم کا پیسہ اسی طرح ضائع ہوا ہے۔ اس لیے میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس پر سوموٹو ایکشن لینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، 4 سے 5 منٹ میں جلدی کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے۔ نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ سر ایک پیج پر ہیں PDM کی شکل میں، کیا یہ واقعی ایک پیج پر ہیں PDM کی ساری جماعتیں اور ان کا موقف بیانیہ ایک ہے اور اس پہ وہ کیا کامیاب ہو پائیں گی سر؟ دیکھیں یہ ایک ہے بھی اور ایک نہیں بھی ہے۔ ظاہر ہے پیپل پارٹی کا اپنا ایک پروگرام ہے، پیپل پارٹی کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ استعفیٰ دے، ان کی حکومت ختم ہو سندھ میں، وہ آخری سیکنڈ سے پہلے اپنی حکومت کو ختم کرنا نہیں چاہتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ آخری سیکنڈ میں بھی ان کی حکومت قائم رہے۔ مجھے خود ان کے پارٹی لیڈروں نے کہا ہے کہ ہم کروڑ خرچ کر کے ممبر بنے، اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ استعفیٰ دے دے، یہ کیا شورٹی ہے کہ ہم دوبارہ ممبر بنیں گے، اور یہ کیا شورٹی ہے کہ دوبارہ سندھ میں ہماری حکومت قائم ہوگی۔ تو اس لیے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کا اندر بہت ساری چیزوں پر یکسوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہوگی سر۔ حالات کے جبر نے اگر اس کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے تو یہ حالات کا جبر ہے۔ PDM کے کنٹینر سے اداروں پر تنقید کی جاتی ہے، اداروں کے سٹنگ لوگوں کے نام لے کر ان پر نواز شریف صاحب تنقید کرتے ہیں، نون لیگ تنقید کرتی ہے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کا اور PDM کے کنٹینر پہ یہ بیانیہ سر PDM کا؟ دیکھیں PDM سے زیادہ جو بیانیہ ہے نا جی وہ عمران خان صاحب کا ہے۔ یہ بیان تو عمران خان صاحب نے دیا کہ خواجہ آصف صاحب تو ہار رہے تھے، لیکن اس نے رات آرمی چیف کو فون کیا کہ پلیز مجھے کامیاب کرے۔ تو یہ سلطانی گواہی تو خود وزیر اعظم دے رہے ہیں، اتنی کلیئر اتنی وضاحت کے ساتھ تو نواز شریف نے بات نہیں کی جتنے عمران خان صاحب نے کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے درمیان لڑائی اصولوں کے خاطر، عوام کے خاطر نہیں ہے، اصل میں لڑائی اپنی حکومت کے لیے ہے، مفادات کے لیے ہے۔ میں آپ کے ذریعے قوم کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری سیاست اور جمہوریت جب تک خاندانوں اور افراد اور ان کے مفادات کی گرد گھومتی رہتی ہے